ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی قرآن المجید ان الدین عند اللہ الاسلام۔ محترم سامعین کرام، ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کے 19 نمبر آیت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا تلاوت کیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ بندوں سے مخاطب ہوتے ہوئے فرما رہا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے پاس بطور دین اسلام ہی ہے۔ بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے یہ جو کائنات، یہ جو دنیا بنائی ہے انسانوں کے لیے، اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی پوری مکمل حکمت عملی کے ساتھ اور مکمل دانائی کے ساتھ بنائی ہے۔ جب ہم اس میں غور کرتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کوئی بھی چیز بیکار پیدا نہیں کی ہے۔ کسی بھی ذرے کو اللہ تعالیٰ نے بیکار پیدا نہیں کیا ہے، بلکہ ہر چیز کو پیدا کرنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ جب سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھتے ہیں تو اس میں کہتے ہیں کہ جب بندہ دنیا اور اس کے بناوٹ پر غور کرتا ہے تو اس کے زبان سے جو سب سے پہلا کلمہ نکلتا ہے وہ وہی کلمہ ہوتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ اپنے کلام کا آغاز کرتا ہے، کہ جب بندہ غور کرتا ہے تو اس کی زبان سے ایک ہی جملہ نکلتا ہے، الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفات اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو دین اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے بنایا ہے، اور اس دین میں جو اصول و ضوابط بندوں کے لیے بنائے ہیں، ان کی فلاح و بہبودی کے لیے بنایا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کیسے نقص چھوڑ سکتا ہے، کیسے وہ اپنے بندوں کو ادھورا دین دے سکتا ہے۔ اور جب ہمیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو دین ہمیں دیا ہے وہ ہر اعتبار سے مکمل ہے، اور اس کے جو بھی احکامات ہیں، اس کے اندر جو بھی چیزیں بتائی گئی ہیں، وہ ہر اعتبار سے مکمل اور فائدے مند ہیں، چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے ہو یا اخروی اعتبار سے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں ہی دوسری جگہ کیا فرمایا؟ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ جو اسلام کے علاوہ دوسرے دین کو پسند کرتا ہے، دوسرے دین کی اتباع کرتا ہے، تو اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے صرف اس دین کو پسند کیا ہے، وہ دین اسلام ہے۔ جو کوئی اس پر عمل کرے گا وہی کامیاب ہوگا، اور اس کے علاوہ جو دین پر عمل کرے گا وہ ناکام ہوگا۔ اور جب ہم اسلام کے جو بھی احکامات ہیں اور جو بھی اعمال بتائے گئے ہیں وہ سراسر خوبیوں سے بھرپور ہیں، اس کے اندر ہم کوئی سا بھی نقص نہیں پاتے ہیں۔ اگر ہم دوسرے مذاہب سے اس کا تقابلی جائزہ لے لیں، دوسرے مذاہب کے جو احکامات ہیں اس میں جو تعلیمات دیے گئے ہیں اور اسلام میں جو احکامات بتائے گئے ہیں، ہم اس کا موازنہ کرتے ہیں تو دونوں میں بہت فرق نظر آتا ہے۔ دوسرے ادیان کے تمام جو احکامات ہیں اس میں کچھ نہ کچھ نقص رہتا ہے، اس میں فائدے بہت ہی کم ہوں گے، نہ کہ برابر ہوں گے۔ اور جب ہم اسلامی تعلیمات کا جائزہ لیتے ہیں تو اس میں تو پہلی بات کوئی نقص نظر نہیں آئے گا ہمیں، اور اس میں دنیاوی اور اخروی دونوں طرح کے فائدے ہوں گے۔ چند ایک فائدے میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ ایک جو چیز ہے، جو ہم دین اسلام کا جائزہ لیتے ہیں تو یہ ایک ایسا دین ہے جو ہماگیر ہے، ہر زمانے کے اعتبار سے یہ اسلام
فٹ ہوتا ہے اس پر. کوئی سا بھی موضوع ہو, کوئی سا بھی مسئلہ پیش آئے, جب ہم دین اسلام میں لا کر اس کو تلاش کرتے ہیں تو اسلام جو ہے اسے ہمیں مکمل جواب دیتا ہے. یعنی یہ سب سے لیٹسٹ دین کہا جائے گا, سب سے نیا دین. ہر اعتبار سے ہر زمانے کا مسئلہ اس دین میں پایا جاتا ہے, اور وہ اسی وقت پایا جا سکتا ہے جب وہ دین مکمل ہو. اور اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ آیت نمبر 3 میں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, کہ آج میں نے تم پر تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمتوں کو تم پر پورا کر دیا, اور دین اسلام کو تمہارے لیے دین بنانے کے لیے اس پر راضی ہو گیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا, اور اس میں جو نعمتیں نازل کرنی, جو احکامات نازل کرنے تھے, اس کو میں نے تم پر پورا کر دیا ہے, اور اس کو تمہارے لیے دین بنانے کے لیے میں راضی ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ یہ خود گواہی دے رہا ہے کہ یہ جو دین ہے یہ مکمل دین ہے, ہر زمانے کے اعتبار سے دین ہے. حالانکہ 1400 سال پرانا ہے, شبہات پیدا کیے جاتے ہیں, لیکن جب ہم قرآن و حدیث کے ذریعے اس کو حل کرتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ دین مکمل ہے, ادھورا اور پرانا نہیں ہے. اور اسی طرح جب ہم دین اسلام کو پڑھتے ہیں تو یہ ہر طبقے کے لحاظ سے, ہر طبقے کے جو احکامات ہیں اس کو ذکر کرتا ہے. کسی بھی طبقے میں ادھورا نہیں ہے, بلکہ واضح تعلیمات جو ہیں اس کو ضرور بضرور ذکر کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ النحل 89 نمبر آیت میں فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ, ہم نے آپ پر ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں ہر چیز کی وضاحت بیان کر دی گئی ہے. ہم کسی بھی طبقے, کسی بھی معاشرے کے لحاظ سے جب ہم اس میں احکامات تلاش کرتے ہیں تو اس میں ضرور بضرور ملتا ہے, کیونکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں ہر چیز کی وضاحت کر دی گئی ہے, ہر چیز کو کھول کھول کر بیان کر دیا گیا ہے. اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے طبقے بنائے ہیں, جو اللہ تعالیٰ نے لوگوں میں قبائل بنائے ہیں, اگر ہم دوسرے ادیان کو دیکھتے ہیں تو ہر دین میں طبقہ جو ہے اونچ نیچ پایا جاتا ہے, لیکن اسلام میں کوئی اونچ نیچ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو ایک برابر ایک نظریے سے ان کے اوپر احکامات نازل کیے ہیں, اور اگر کوئی تفریق آتی ہے تو وہ صرف تقوی کے لحاظ سے, وہ چاہے شیخ ہو, سید ہو, مومن ہو, کسی بھی قبیلے سے تعلق رکھتا ہو, اسے کوئی فضیلت نہیں ہے جب تک کہ وہ دین اسلام پر مکمل عمل کرنے والا نہ ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا لا فضل لعربی علی عجمی, کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے, ولا اعجمی علی عربی, اور نہ اجمی کو کسی عربی پہ کوئی فضیلت حاصل ہے, ولا لابیض علی اسود, اور نہ کسی گورے کو کسی کالے پر, اور نہ کسی کالے کو کسی گورے پر, الا بالتقوی, مگر یہ کہ وہ اس کے اندر تقوی پایا جاتا. جس کے اندر جس قدر تقوی ہوگا اسے اسی قدر فضیلت حاصل ہوگی. اور اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تمہارے جو مرتبے ہیں, تمہارے اندر جو تفاوت پایا جاتا ہے, یہ صرف ایک ہی وجہ ہے, وہ ہے تقوی. جس قدر تمہارے اندر تقوی پایا جائے گا اسی قدر تم اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کر سکتے ہو, اسی کے مقدار تمہاری فضیلت اللہ تعالیٰ کے پاس بڑھ سکتی ہے. اس کے علاوہ تمہیں کوئی فضیلت نہیں حاصل ہو سکتی. اگر ہم دین پر عمل کرنا چھوڑ دیں گے ہم رذیل سے رذیل انسان ہو جائیں گے. تو یہ اسلامی تعلیمات ہیں کہ کسی کو کسی پر برتری نہیں دیتا ہے. اور اگر ہم اسلام کو عقائد کے اعتبار سے دیکھتے ہیں تو ہر عقیدے کو اللہ تعالیٰ نے مکمل وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے, اور خدا کا جو تصور ہے اسلام میں بالکل واضح طور پر بیان کر دیا گیا. اگر دوسرے ادیان کو دیکھا جائے تو خدا کا تصور وہ بالکل مزمل پیش کرتے ہیں, ان کے پاس کوئی واضح تصور نہیں ہے, وہ خدا کا کوئی تعارف پیش نہیں کر سکتے ہیں.
اور اگر ہم دین اسلام کو پڑھتے ہیں تو جو سب سے چھوٹی صورت ہے سورہ اخلاص، اس میں خدا کا پورا تعارف موجود ہے. جب ہم آیت الکرسی ایک آیت لیتے ہیں اس میں خدا کا مکمل تعارف مل جاتا ہے. ہم پہچان سکتے ہیں کہ خدا کیا ہے، کسے کہتے ہیں خدا، کیا خوبی ہے اللہ تعالیٰ میں. اور اگر کوئی غیر مسلم ہمیں خدا کا تعارف پیش کرنا چاہتا ہے، ہم سورۃ الاخلاص پڑھ دیتے ہیں، پورے یعنی خدا کا جو تصور ہے اس کے سامنے بالکل واضح ہو جاتا ہے. اور یہ جو دوسرے مذاہب ہیں ان کے پاس یہ چیز آپ کو بالکل نہیں ملے گی. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہے، اسے یاد کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ، اسے اللہ تعالیٰ اللہ کے نام سے پکارو یا رحمان کہہ کے پکارو. جس طرح جو اللہ کے صفات ہیں اسے اس نام سے پکار سکتے ہو. اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت قرآن میں کر دی ہے. اور جب ہم عبادات، عقائد کے بعد عبادات کے مرحلے میں آتے ہیں، عبادات کے اعتبار سے دیکھتے ہیں تو اسلام نے جو عبادات کا حکم دیا ہے، جو عبادات بجا لانے کا حکم دیا ہے، ہر عبادت میں دنیاوی فائدے بھی ہیں، اخروی فائدے بھی ہیں. جب بندہ اس پر عمل کرتا ہے تو اس کو دنیاوی فائدے بھی حاصل ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی اس کو فائدے ضرور بضرور حاصل ہوں گے. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا کہ نماز قائم کرو. جب بندہ نماز قائم کرتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ اس کا فائدہ دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی اس کا فائدہ ضرور دے گا. اس سے جو ثواب، اجر و ثواب ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو ضرور بضرور دے گا. اللہ تعالیٰ نے سورہ عنکبوت میں فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ جو نماز ہے، جو نماز قائم کرتے ہو، وہ تمہیں گناہوں سے، منکرات سے روکتی ہے. تو جو بندہ نماز قائم کرتا ہے اسے دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ برائیوں سے، جو فحاشی ہے، ان سے روک لیتا ہے اور اس کا جو بدلہ ہے آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے. اور جو سائنسی اعتبار سے وہ دوسرے فوائد بے شمار موجود ہیں. جب ہم اس کو سائنسی اعتبار سے بھی دیکھنا چاہیں تو بے شمار موجود ہیں. اور جب روزے کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا سے، لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو. اور جب ہم اس کو دنیاوی اعتبار سے دیکھتے ہیں، سائنسی اعتبار سے دیکھتے ہیں تو اس میں بے شمار فائدے ہیں. اور جب ہم اس کو دینی اعتبار سے دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس میں بے شمار فائدے رکھے ہیں اور اس میں کسی طرح کا نقصان بھی نہیں ہے. اور اس میں اللہ تعالیٰ بندوں کو ایک مشق کرواتا ہے کہ کس طرح ایک بندے کو منہیات سے رکنا ہے. 1 مہینہ اللہ تعالیٰ مشق کرواتا ہے اور اس میں یہ بتانا چاہتا ہے کہ آئندہ جو 11 مہینے آنے والے ہیں اس میں کس طرح ایک بندے کو برائیوں سے رکنا ہے. اور جب زکوٰۃ کا معاملہ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ بندوں کی دل سے مال کی محبت کم کرواتا ہے اور غریبوں کی مدد کرنے پر ابھارتا ہے. اور جب ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں تو اس سے جب دنیاوی فائدہ دیکھتے ہیں تو اس سے جب معاشرے کا غربت کم ہوتی ہے، معاشرے کی برائیاں ختم ہوتی ہیں اور بے شمار فائدے ہیں. لیکن یہ جو عمومی فائدہ جو ہر ایک بندہ سمجھ سکتا ہے کہ اگر زکوٰۃ جب نکالا جاتا ہے تو معاشرے کی جو غربت ہے وہ بالکل ختم ہونے لگتی ہے. اور جب غربت ختم ہونے لگتی ہے تو معاشرے سے برائیاں بھی ختم ہونے لگتی ہیں، برائیاں نہیں پنپتی ہیں اس معاشرے میں. اور جب ان عبادتوں سے بندہ رکنے لگتا ہے تو برائیاں جنم لینے لگتی ہیں اس معاشرے میں. اور ایک اور خوبی جب ہم دیکھتے ہیں احکامات میں، جو اللہ تعالیٰ نے احکامات نازل کیے ہیں دین اسلام میں اپنے بندوں کے لیے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فطرت انسانی، جو انسانی فطرت ہے اس کو بھی ملحوظ رکھا ہے، جو نفسیات ہیں انسان کے اس کو ملحوظ رکھا گیا ہے. اس کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے احکامات نازل کیے ہیں. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے قصاص کا حکم دیا ہے، یعنی کوئی بندہ کسی بندے کو قتل کر دے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے 3 آپشن رکھے ہیں، یا تو قصاص لے لیا جائے، یا دیت دے دی جائے، یا معاف کر دیا جائے. اللہ تعالیٰ نے 3 آپشن رکھے ہیں. اور اگر ہم دیکھیں تو لوگ 3 طرح کے، یعنی لوگوں میں 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک جو ہوتے ہیں یعنی بدلہ لینے پر ہوتے ہیں، انتقامی
جو جذبہ ہوتا ہے ان کے اندر بہت زیادہ ہوتا ہے، انتقام لینے کا جذبہ، وہ کسی طرح بھی انتقام لینا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آپشن رکھا ہے کہ وہ چاہیں تو قصاص لے لیں۔ اور بعض لوگ جو ہوتے ہیں کہ جان چلے گئی ہے، اس کے اوپر ان کو کوئی مالی مدد مل جاتی ہے تو وہ خاموش بیٹھ جاتے ہیں، اس پہ صبر کر لیتے ہیں، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دیت رکھتے ہیں۔ اور جو لوگ دینی اعتبار سے مضبوط ہوتے ہیں، جن کے اندر تقویٰ پایا جاتا ہے، اللہ کا خوف ہوتا ہے، اور اخروی اعتبار سے اس کا بدلہ وہاں لینا چاہتے ہیں، تو وہ معافی کو پسند کرتے ہیں، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے معافی کو رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر انسانی جو نفسیات ہے، ان کے اندر جو فطرت پائی جاتی ہے، اس کے اعتبار سے احکامات نازل کیے ہیں، ان کے اعتبار سے احکامات کو بندوں کے درمیان نازل فرمایا۔ اور یہ ایک ایسا دین ہے کہ بندے کے جو روز مرہ معمولات ہوتے ہیں، جو دن بھر جو عمل کرنا ہے، ایک ایک عمل کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام نے بڑی وضاحت کے ساتھ ایک ایک چیز بیان کی ہے، کیسے سونا ہے، کیسے سو کر اٹھنا ہے، اس کے بعد کیا عمل کرنا ہے، حتیٰ کہ قضائے حاجت کے لیے کیسے بیت الخلاء میں داخل ہونا ہے، کیسے نکلنا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، اس کے کیا آداب ہیں، تمام کی تمام چیزیں قرآن و حدیث میں اور دین اسلام میں واضح کر دی گئی ہیں۔ بعض منافقین نے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے سامنے بطور مذاق کہا کہ ان صاحبکم لیعلکم حتی الخراء، کہ یہ جو تمہارا صاحب ہے، تمہارا جو دوست ہے، وہ تمہیں ہر چیز سکھاتا ہے، یہاں تک کہ قضاء حاجت کا طریقہ بھی سکھاتا ہے۔ تو بطور فخریہ فخر سے جواب دیتے ہیں، اجل ہاں، ہمارے نبی جو ہیں، ہمارے جو دوست ہیں، وہ ہمیں تمام آداب سکھاتے ہیں۔ یہ فخریہ کہتے ہیں کہ ہمیں فخر ہے کہ ہمارا جو دین ہے، دین اسلام ہے، وہ ہمیں ہر چیز سکھاتا ہے۔ اور جب ہم اس کو دین اسلام کو حقوق کے اعتبار سے سمجھنا چاہتے ہیں، حقوق کے بیوی کے حقوق شوہر پہ کیا ہے، شوہر کے حقوق بیوی پہ کیا ہے، والدین کے حقوق اولاد پہ کیا ہے، اولاد کے حقوق والدین پر کیا ہے، ان تمام چیزوں کو اسلام بالکل واضح انداز میں بیان کرتا ہے۔ پڑوسیوں کے کیا حقوق ہیں، ان چیزوں کو بھی اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے۔ اور اگر ہم دیکھتے ہیں عادات، راستے چلنے کے آداب کیا ہیں، راستے میں بیٹھنے کے آداب کیا ہیں، اگر کوئی مل جاتا ہے اس کے آداب کیا ہیں، اگر معاشرے میں کوئی غریب ہے، مجبور ہے، ان کے کیا آداب ہیں، یتیم و مساکین ہیں، ان کی کس طرح کفالت کرنا ہے، کس طرح ان کو یعنی لے کر پالنا ہے، ان کی کس طرح مدد کرنا ہے، یہ تمام آداب جو ہیں اسلام میں بالکل واضح، اظہر من الشمس، سورج جس طرح واضح ہے اس سے بھی زیادہ واضح اس کی تعلیمات ہیں۔ اور جب ہم اس کو دوسرے ادیان سے تقابلی جائزہ لیتے ہیں، ان کی تعلیمات کو سامنے رکھتے ہیں اور اپنی تعلیمات کو سامنے رکھتے ہیں، تو بالکل عیاں ہو جاتا ہے کہ یہ جو دین اسلام ہے کس قدر خوبیوں سے بھرا ہوا دین ہے، کس قدر مکمل دین ہے۔ اور پھر ہمیں شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دین سے نوازا۔ اور میرے بھائیوں، اس میں اس قدر خوبیاں ہیں کہ اس کو اگر بیان کیا جائے تو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ عبد الرحمن السعدی رحمہ اللہ، جو سعودی عرب کی بہت بڑے عالم گزرے ہیں، وہ ان خوبیوں پر ایک کتاب لکھے اور اس کے مقدمے میں لکھتے ہیں کہ میرے الفاظ اور عبارتیں جو ہیں اس عظیم دین کی خوبیاں بیان کرنے سے قاصر ہیں، اور چاہے مختصر ہو یا تفصیلی، دونوں کے لیے میرے الفاظ ناقص ہے، قاصر ہے، میں عاجز ہوں، کیونکہ اگر اس کے ایک احکام بھی اٹھا لیا جائے، ایک حکم بھی اٹھا لیا جائے، تو اس پہ کئی جلدیں لکھی جا سکتی ہیں، دنیاوی فائدے اور اخروی فائدوں کے اعتبار سے۔ اور میرے بھائیوں، ہمیں ان فوائد کو جاننے کی ضرورت کیا ہے؟ ہم اسلام کے محاسن کیوں جانیں؟ اسلام کی جو خوبیاں ہیں کیوں جانیں؟ یہ ایک سوال ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، دین پر عمل کر رہے ہیں، لیکن اس کی خوبیوں کو جاننے کی کیا ضرورت ہے؟ تو میرے بھائیوں، ہم غیر مسلمین کے درمیان رہتے ہیں، اگر کوئی غیر مسلم ہم سے یہ پوچھ بیٹھے کہ تم کیوں مسلمان ہو، یا تم اپنے دین اسلام کی چند خوبیاں بیان کرو،
تو ہم بیان کرنے سے عاجز ہو جائیں گے، کیونکہ ہم نے کبھی غور کیا ہی نہیں۔ اور اگر ہم سے وہ پوچھے کہ کیوں مسلمان ہو، تو ایک یعنی جو جواب نکلے گا کہ گھر والے مسلمان تھے ہم مسلمان ہو گئے، ماں باپ مسلمان تھے ہم بھی مسلمان ہو گئے، کیونکہ ہم نے غور نہیں کیا۔ اور یہ جو داعی اس میدان میں ہم ان سے پوچھیں تو یہ ضرور سوال کرتے ہیں، غیر مسلمین یہ ضرور سوال کرتے ہیں کہ تم ہمیں اسلام کی طرف کیوں بلا رہے ہو۔ اور یہ چیز جو ہے اسلام کے محاسن جاننا ہمارے لیے بھی ضروری ہے۔ جب ہم اسلام کے محاسن کو جانیں گے، اس کی خوبیوں کو جانیں گے، اس کے احکامات میں جو خوبیاں ہیں، جو محاسن ہیں، اس کو جب جانیں گے تو اللہ تعالیٰ پر ہمارا یقین بڑھے گا۔ یہ جو کامل دین ہے، اتنا مکمل دین ہے، اس کا بنانے والا کتنی خوبیوں کا مالک ہوگا، اس پر ہمارا ایمان اور زیادہ ہوگا۔ کیونکہ ہم دیکھیے کوئی بھی چیز دیکھتے ہیں، کوئی خوبصورت چیز دیکھتے ہیں تو اس کے بنانے والے کے بارے میں پوچھتے ہیں، اس کے بنانے والے کی تعریف کرتے ہیں۔ تو اسی طرح جب ہم دین اسلام کو دیکھتے ہیں تو ہمارا ایمان اللہ تعالیٰ پر اور زیادہ ہوتا ہے۔ اور جب ہم اس کی خوبیوں پر غور کرتے ہیں تو ہمارا ایمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پہ اور بڑھتا ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر جو دین پہنچایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی مکتب سے، کسی مدرسے سے تعلیم حاصل نہیں کی، کسی استاد کے سامنے ذانوِ تلمذ نہیں اختیار کیا، اور اس کے بعد بھی ایسا دین ہمارے سامنے پیش کیا، اور اس کے ساتھ ہی چیلنج بھی پیش کر دیا کہ دنیا کے تمام دانشور بیٹھ کر ایسا دین یا ایسے احکامات پیش کر دیں، اگر ان کے لیے ممکن ہے تو نہیں، یہ عاجز ہیں وہ۔ تو یہ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے نہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ حکم ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک یہ احکامات پہنچائے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم دین اسلام کی جو خوبیاں ہیں، اس کے جو محاسن ہیں، اس پہ غور کریں، اسے جانیں، اور یہ جو ہمارا کامل دین ہے ہمارے غیر مسلمین بھائیوں تک پہنچائیں، وہ اس کے منتظر ہیں۔ ایک میں واقعہ بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ موسیٰ ملیباری صاحب رحمہ اللہ جو تمل ناڈو میں غیر مسلمین کے درمیان دعوت کا کام کرتے تھے، تو وہاں کے ایک علاقے کا ذکر کرتے ہیں کہ ایک کمپنی تھی، اس کا مالک مسلمان تھا۔ ایک بار ٹی وی دیکھ رہا تھا تو اسے کسی یعنی چینل پہ ایک عالم حدیث بیان کر رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ مزدور کو اس کا پسینہ خشک ہونے سے قبل اجرت دے دی جائے۔ تو جب وہ دیکھتا ہے، یہ حدیث سنتا ہے تو اسے بہت اچھی لگتی ہے، اور اپنے مینیجر کو بلاتا ہے اور اس سے سوال کرتا ہے کہ اگر ہم روزانہ لوگوں کی تنخواہ دے دیں تو کیسا ہے؟ تو اس نے کہا کوئی حرج نہیں ہے۔ تو کہتا ہے کہ کل سے ہم اسی پر عمل کریں گے۔ جب وہ دوسرے دن سے اس کا اعلان کرتا ہے تو جو مزدوروں کا بڑا رہتا ہے وہ آ کر سوال کرتا ہے کہ یہ آپ نے کیوں کیا؟ اس نے کہا کہ مجھے حدیث معلوم ہوئی اس لیے میں نے اس پر عمل کیا۔ اس نے کہا اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہے؟ مالک نے کہا کہ نہیں، میں نے حدیث سنی اور اس پر میں نے عمل کیا ہے۔ کچھ دنوں بعد وہ مزدوروں کا ہیڈ آ کر کہتا ہے کہ ہم اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں۔ تو وہ پوچھتا ہے کیوں، یعنی کیا چیز ہے کہ تم اسلام قبول کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ چند دن قبل جو ہے ہم آپ کے پاس آنے والے تھے کہ ہمیں روزانہ کی سیلری چاہیے، ہم دہاڑی مزدور ہیں، ہمیں ہر روز کا پیسہ ہر روز چاہیے، اور جب آپ نے یہ کہا تو ہم گئے اور اس کی تحقیق کی کہ کیا اسلام میں یہ چیز ہے، اس کی تعلیم موجود ہے، تو ہم نے پایا کہ ہاں یہ چیز موجود ہے۔ تو ہمیں یقین ہو گیا کہ 1400 سال پہلے جو دین آیا تھا، جو نبی آیا تھا، وہ آج ہمارے گھر کے مسائل حل کر رہا ہے۔ تو ہم اس کی خوبیوں کو جانیں اور اس پر عمل کریں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔